السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں انسان کا مختصر تعارف کروا چکے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ انسان کی تخلیق کے وقت وہ گفتگو جو اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور شیطان کے درمیان ہوئی، عالم ارواح جہاں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے انسان کے اندر پائے جانے والی روح کو رکھا گیا، تمام انسانی ارواح سے جو وعدہ لیا گیا، انسان باقی تمام مخلوقات سے بہتر کیوں ہیں، اور اللہ پاک نے انسان کا تعارف فرشتوں اور جنات کے سامنے کیسے کروایا۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اس بہترین مخلوق کو جہاں انسانی شکل میں بھیجنا تھا، اس زمین کی تیاری کن مراحل سے گزری اور اس کائنات کا مستقبل کیا ہے۔ انسان جس کو اس خالق نے اپنی بہترین مخلوق کہا، اس مخلوق کے رہنے کا بندوبست بھی انفرادی حیثیت کا حامل ہونا بنتا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ موجودہ انسانی شکل دو اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ایک تو وہ جسم ہے جو ظاہری طور پر ایک ٹھوس اور نظر آنے والی شکل میں سب کے سامنے موجود ہے، جبکہ دوسرا جز وہ روح، جان یا زندگی ہے جو اس جسم کو حرکت دیتی ہے۔ انتہائی ترقی یافتہ دور سے گزرتے ہوئے انسانی تجربات اور مشاہدات ابھی تک اس روح کی شکل یا موجودگی کو ظاہری طور پر پرکھنے سے قاصر ہیں۔ انسانی تاریخ لیکن بہت سے ایسے علوم اور مشاہدات سے بھری پڑی ہے کہ انسانی جسم کو کوئی طاقت یا اندیکھی شے حرکت کے قابل بناتی ہے، جس کو مختلف ناموں اور قوتوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ موجودہ دور کی بات کریں تو آج اجتماعی طور پر لوگ تحقیقی علوم سے استفادہ اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ انسان جو بنیادی طور پر بہت سے تحقیقی اور تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہے، ہمیشہ سے نت نئے تجربات اور مشاہدات سے گزر کر اپنی ان صلاحیتوں کو جانچتا ہے اور کائنات میں چھپے بہت سے رازوں سے پردہ ہٹاتا ہے۔ حالیہ دور کا انسان سائنسی تحقیق کے بعد حاصل ہونے والے نتائج کو فوراً تسلیم کر لیتا ہے، جبکہ ایک اور حقیقت اس کے سامنے موجود ہوتی ہے کہ بہت سے سائنسی تجربات اور مشاہدات کلی طور پر حتمی اور درست نہیں ہوتے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ان مشاہدات پر بعد میں ہونے والی تحقیق زیادہ درست اور قابل فہم معلوم ہوتی ہے۔ موجودہ صدی کے آغاز تک سائنس اس کائنات یا زمین کہہ لیں کے بارے 100% مختلف سوچ رکھتی تھی۔ سائنسی دماغ موجودہ صدی کے آغاز تک سمجھ رہا تھا کہ یہ کائنات شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جیسے مادہ کے بارے سائنسی علوم بتاتے ہیں کہ مادہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن آج سائنس اس آسمانی علم اور معلومات کے حق میں گواہی دے رہی ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی، جس کو بگ بینگ کے نام سے یاد کیا جانے لگا ہے، اور اس بڑے دھماکے سے پہلے کچھ موجود بھی نہیں تھا سوائے چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے سے دور بھاگتے ذرات کے، اور یہ کائنات کا سارا نظام بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ایک حیرت انگیز قصہ سننے کو ملتا ہے کہ انسان جس کو تخلیق کا نقطہ عروج، مطلب انسان کا جسمانی ڈھانچہ، اعضاء کی بناوٹ، اعضاء کا درست اور قابل فہم جگہ اور زاویے پر ہونا، اور تمام انسانی تاریخ میں ہوئے انسانی کارناموں کو ایک جگہ رکھ کر دیکھا جائے تو اس کمال تخلیق کا منفرد مقام اور رتبہ قابل رشک ہے۔ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات تھے جو بے پناہ حرارت اور گرمی اپنے اندر رکھتے تھے اور حرارت کی زیادتی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بھاگتے تھے۔ ایک خاص ترتیب سے ایک دوسرے کے قریب آتے گئے، جس سے گلیکسی بننا شروع ہو گئی۔ گلیکسیز گیسز، مٹی کے ذرات اور اربوں ستاروں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو 1 ارب کے قریب سائنس آج جس کی بات کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک گلیکسی میں کرہ یا زمین پیدا ہوئی۔ ابتدائی طور پر یہ حصہ بھی سورج کی طرح بے حد حرارت پیدا کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا۔ جب ٹھنڈا ہوا تو سکڑا، جس سے زمین کی اونچائی اور گہرائی وجود میں آئی۔ حرارت میں کمی اور بڑھتی ٹھنڈک نے آبی بخارات اور گیسز سے بارش کا ماحول بنایا، اور پھر بارشوں کا ہزاروں سالوں پر محیط ایک مسلسل سلسلہ شروع ہوا، جس سے زمین کا درجہ حرارت انسانی اور دوسری مخلوقات کے رہنے کے قابل ہوا۔ اسی کے ساتھ زمین پر پانی کا سمندروں اور دریاؤں کی صورت میں ایک وسیع ذخیرہ بھی وجود میں آیا۔ پہاڑوں کو زمین پر گاڑا گیا تاکہ زمین کی غیر معمولی حرکت کو معمول اور ضرورت کے مطابق رکھا جائے۔
بے شمار مخلوقات کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے اور خالق کے اس پہلے بنائے سلسلے جہاں ایک الگ دنیا میں فرشتوں اور انسانوں کی روحوں کو پیدا ہونے کا حکم کن کہہ کر ہوا۔ یہ بات انسان کے لیے دلچسپ ہے کہ فرشتے جو کہ صرف روح ہیں اور کوئی مستقل یا جسمانی ساخت نہیں رکھتے، اور انسانی روح اسی ایک حکم سے پیدا ہوئے اور ان کا بنیادی منبع بھی ایک ہے۔ فرشتے اور باقی تمام حیوانات اپنے کسی بھی عمل میں خود مختار اور اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے پابند ہیں، جبکہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے میں خود مختار بنایا ہے۔ زمین کو مکمل طور پر آراستہ کیا گیا۔ جنگلات، پہاڑ، دریا، سمندر، ریگستان، برف پوش نظارے، مختلف موسم اور بے شمار رنگ بدلتی پیدا ہوتی دوسری مخلوقات نے ایک الگ جہاں آباد کر دیا۔ انسانی آنکھ پہلے دن سے اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کر رہی ہے، اور انسانی تحقیق جو نت نئے انکشافات لے کر آ رہی ہے وہ بھی حیرت زدہ کر دینے کے لیے کافی ہے کہ ایک انسان کو ایک پیدا کرنے کے لیے انسان کے خالق نے جو چیز اور ماحول پیدا کیا وہ کافی سنجیدہ سوالات کو جنم دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں غور کریں کہ کسی بھی پروگرام یا ایونٹ کی تیاری جتنی خوبصورتی، مثالی اور سنجیدگی سے کی گئی ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص اور اہم بات ہوگی یا مقصد کا تعین کرنے میں آسانی ہو۔ تو انسان جب اپنے ارد گرد کائنات کی پھیلی خوبصورت اور قدرتی نظم و ضبط کے تحت چلنے والے نظام اور انسان کی زندگی اور قیام کے لیے تیار کی گئی ایک عظیم کائنات ضرور بتلاتی ہے کہ جس انسان کو سب سے پہلے بہترین مخلوق کہا گیا ہے وہ یہاں کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور وہ کن صلاحیتوں سے مالا مال ہوگی۔ ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ قدیم انسانی تاریخ نے ترقی کی وہ مثالیں پیش نہیں کیں جو آج کے دور کا انسان دیکھ رہا ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انسانی ساخت ایک جیسی رہی ہوگی، علاقائی تبدیلیوں اور ماحول میں فرق سے رنگ، زبان، رہن سہن میں فرق ممکن ہے، جبکہ یہ معلوم پڑتا ہے کہ پہلے کے انسان اور آج کے انسان میں بناوٹی فرق زیادہ نہیں ہے۔ تو آج کی انسانی ترقی سے پہلے کے انسان کیوں ناواقف رہا ہے؟ اس سوال کا سب سے دلچسپ جواب مذہب دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ان کے مقررہ وقت اور قیام کی مناسبت سے انسان کو بنانے والے کی طرف سے ضابطہ اور قوانین آتے رہے ہیں۔ تمام انسانیت کو ان قوانین اور ضابطہ حیات سے آگاہی کے لیے مثالی انسانوں، نبیوں اور رسولوں کی صورت میں پیدا کرتا رہا جو انسانوں کو درست رہنمائی اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد بتلاتے تھے۔ تمام کے تمام نبیوں اور رسولوں نے بنیادی سوچ و فکر اور ضابطہ حیات کو اپنی تعلیمات کا بنیادی جز رکھا، لیکن گزشتہ انسانی تاریخ بھری پڑی ہے کہ لوگوں نے ان دیکھی چیز پر مشکل سے یقین کیا اور اکثریت اس سے انکار کرتی رہی۔ سینکڑوں سال زندگی گزارنے کے باوجود گزشتہ اقوام کے لوگ اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے جسم میں موجود روح کا اپنے خالق سے کیا وعدہ بھلا بیٹھے۔ گزشتہ تمام انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی چیزوں کا علم انسان کو وقفے وقفے سے دیا جاتا رہا۔ انسانی سوچ و عقل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج اس قابل ہوئی کہ وہ ان رازوں سے پردہ اٹھا سکے جن سے گزشتہ اقوام علم کی حد تک تو شاید واقف ہوں، لیکن ان رازوں کو سمجھنے کے لیے وہ صلاحیت اور وقت نہ ہو جب ان علوم کا انسان کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آخری آسمانی کتاب میں تمام آسمانی قوانین کا مکمل ہونا بیان ہے، جس سے اندازہ لگانا ممکن ہے کہ انسان شاید اس قابل ہی تب ہوا کہ وہ ان قوانین کو سمجھ سکے جو آخری آسمانی کتاب قرآن پاک میں موجود ہیں، اور تمام سائنسی علوم بھی شاید آج ہی کے دور کے انسان کی صلاحیت اور فکری پختگی کی وجہ سے آئے روز انسانی زندگی کا حصہ بن رہے ہیں۔ پہلے انسان سے آج تک کے انسان کے پیدا ہونے کے درمیانی وقفے کو اگر ایک بچے یا جاندار سے تشبیہ دی جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ انسانی زندگی جوانی کے دور سے گزر رہی ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے آج کے دور تک جن مراحل سے گزرا وہ اسی حقیقت کا پتہ دیتا ہے، اور آنے والے عرصے میں تحقیقی علوم اور مشاہدات میں ترقی یقیناً اور بہت سے چھپے رازوں سے پردہ اٹھائے گی اور شاید اس قابل ہو جائے گی کہ تمام آسمانی علوم کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھے اور یقین حاصل کرے کہ وہ سب جو نبیوں، رسولوں اور آسمانی کتابوں میں بتایا گیا وہی اصل حقیقت ہے، اور سائنس اور دوسرے تحقیقی علوم محض اس کھوج میں لگے ہیں کہ جن کی طرف مذہبی علوم اشارہ کرتے ہیں۔
ہماری آئندہ ویڈیو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ہوگی۔ انسان کیا ہے جس پر اس کا خالق اسے بہترین کہتا ہے؟ اس کا مکمل نمونہ انسان اپنی تمام خوبیوں اور اوصاف کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کی بتائی تعلیمات اور زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کو پیدا کرنے کے مقصد کی آگاہی کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انسان کو سمجھنے کی اس تفریح میں ہم ساتھ رہیں۔ شکریہ۔